نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون انسان کی زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے بالآخر اس میں ختم ہونا دنیا کے اندر کتنا ہی مقام و مرتبہ انسان پا لے دنیا کی رنگینیوں کو جتنا چاہے جمع کر لے بالآخر یہ جہاں چھوڑ کر اگلے جہاں کی طرف انسان نے روانہ ہونا ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے ذہن میں جس کے دل و دماغ میں یہ فکر بیٹھ جائے یہ بات جڑ پکڑ لے کہ میں نے سدا اس دنیا پہ نہیں رہنا ایک دن آئے گا مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر کے گڑھے کے اندر اتار آئیں گے اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان بڑا ہی محروم ہے وہ انسان جس کے دل میں یہ فکر پیدا نہ ہو وہ سمجھے کہ یہ دنیا ایسے ہی ہری بھری رہنی ہے جیسے آج میرے سامنے ہے جس کے دل میں یہ فکر پیدا نہ ہو کہ اس نے یہ جہاں چھوڑنا ہے تو اس کے دل میں تیاری کی فکر کب پیدا ہوگی جتنی زندگی دنیا کی ہے اس کے حساب سے دنیا کو کما لو میرے جملوں پہ غور کرنا جتنی زندگی دنیا میں ہے اس کے حساب سے دنیا کی فکر کرو جتنی زندگی آخرت میں ہے اس کے حساب سے آخرت کی فکر کرو دنیا میں زیادہ بھی جی لو گے 80 سال 90 سال 100 سال اور 100 سال انسان جی بھی لے تو 100 سال کے بندے کی کوئی زندگی ہوتی ہے مجموع
اور سوچئے اس 100 سالہ زندگی 80 سالہ زندگی کے لیے میری کتنی پلاننگ ہے، اور ایک زندگی وہ آنے والی ہے جہاں کا ایک دن 50,000 سال لمبا ہوگا، اس کے لیے میری کیا پلاننگ ہے؟ اس دنیا میں ہمیشہ نہ کوئی رہا ہے، نہ رہے گا، نہ رہ سکتا ہے۔ جو آیا ہے وہ مرنے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ فوت ہونے کے لیے۔ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہمارے ساتھ لگائی بھی ہے، جو لمحات پورے ہوتے ہیں وہ فرشتہ آتا ہے، اٹھا کر انسان کو اگلے جہاں میں لے جاتا ہے۔ یہی بات قرآن حکیم کی یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے تمہارے ساتھ جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ تمہیں موت کا شکار کرے گا، تمہاری روح قبض کرے گا، تمہیں سدا اس دنیا پہ نہیں رہنے دے گا۔ مرنے کے بعد معاملہ ختم اگر ہو جائے پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندگی نہ ہو، حساب و کتاب نہ ہو، ماجرا کھولا نہ جائے، پھر تو مزے ہیں، جو مرضی کر لو۔ لیکن قرآن ہمیں خبر کیا دیتا ہے؟ ثم الی ربکم ترجعون۔ مرنے کے بعد مر گئے جان چھوٹ گئی والا ماجرا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد پھر تم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اگر آپ مجرموں کو دیکھیں جو اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے، جن کو اپنے جرم یاد آئیں گے اور ان کے سر اللہ کے سامنے شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ مجرم یہ نہیں ہے کہ یہودی ہی مجرم ہے، عیسائی مجرم ہے، غیر مذہب مجرم ہے۔ مجرم اپنے جرم کے حساب سے ہر وہ آدمی ہے جس تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچتا ہے اور وہ نہیں مانتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچے اور وہ تسلیم نہ کرے، اس کو ٹھوکر مار دے، وہ مجرم ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ کا بیٹا آپ کی ساری باتیں مانتا رہے، سارے کام کرتا رہے، آپ ایک حکم دیں اور وہ انکار کر دے میں نہیں مانتا، تو آپ خوشی سے سینے سے لگاؤ کہ چلو کوئی بات نہیں، آج تک مانتا ہی رہا ہے، ایک ہی بات ہے جس پہ انکار کیا، یا غصہ آئے گا یا دکھ ہوگا، میرا بیٹا ہو کر میں نے کتنی بار اسے کہا ہے میری بات ہی نہیں مانتا۔ مجرم وہ ہے جس کے کان میں اللہ کے حکم کا آوازہ ٹکراتا رہے اور وہ مسلسل حکم کو سن کر، پیغام کو سن کر، آیات کو سن کر ٹھوکر مارتا رہے۔ ایک تو ہے کبھی غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لی، کبھی گناہ ہو گیا پھر آ کر اللہ کے در میں جھک گیا، اور ایک وہ ہے جو سن رہا ہے دوسرے کان سے نکال رہا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے یہ حکم کس کا ہے۔ یہ مجرم ہے، یہ مجرم قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اس کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، یہ اپنے گناہوں کو یاد کرے گا اور کہے گا کیا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، فرجعنا، ایک چانس، ایک سپلی، ایک موقع، ایک ریٹیسٹ، ایک مرتبہ دنیا پہ بھیج دے، نعمل صالحا، پھر جو تیرا حکم آئے گا، جو تیرے رسول کا حکم آئے گا، گردن کو جھکاتا جاؤ گا۔ اب ہمیں یقین ہو گیا، دنیا میں تو یقین تھا ہی نہیں۔ دنیا میں تو کہتے تھے ایک جہاں میٹھا اگلا جہاں کینڈیٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، بس باتیں ہیں مولویوں کی۔ بڑی رنگین دنیا ہے، بڑی مزیدار دنیا ہے، یہ رنگینی ہمیشہ برقرار رہے گی، کون مرے گا؟ اس وقت یقین نہیں آتا تھا، اب یقین آ گیا، اب ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے بعد، اس جہان میں پہنچنے کے بعد پھر موقع نہیں ہے، پھر چانس نہیں ہے، پھر سپلی نہیں ہے،
پھر ریٹیسٹ نہیں ہے، پھر دنیا میں واپسی کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کی ماما سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، بنتی خذی من مالی ما شئتی، بیٹا جو جی کرتا ہے بابا کے مال میں سے لے جا۔ اے فاطمہ، اے محمد علیہ السلام کی بیٹی، عمل کرنا، اگر پکڑی گئی اللہ کے دربار میں کسی عمل پہ تجھ سے سوال ہو گیا، میں محمد تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی گھر میں آ کر کہتے ہیں، فاطمہ تیرے یہ دو پھول حسن اور حسین، اور یہ جو بستر پہ چارپائی پہ سو رہا ہے علی، تیرے دونوں بیٹے یہ سونے والا اور میں جنت میں ایک ہی جگہ پہ ہوں۔ یہ وہ ہے جس کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا، یہ وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا جنت میں سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تو آ کر مجھے ملے گی۔ یہ وہ ہے جو آیا کرتی تھی، مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر ماتھا چومتے تھے، اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، اور آخرت کے معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بیٹی عمل کرنا، اگر پکڑی گئی اللہ نے کسی مسئلے پہ تجھ سے سوال کر لیا تو یہ نہ سوچنا کہ محمد کی بیٹی ہوں جان چھوٹ جائے۔ اس کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہر بھائی سوچے، اگر مجھ سے اللہ نے کسی مسئلے پہ پوچھ لیا کیوں، کیا جواب دوں گا؟ اس گھمنڈ میں گرفتار ہو جانے والوں کہ ہم مواحد ہیں، ہم قبروں پہ سجدے نہیں کرتے، ہم قبروں کا طواف نہیں کرتے، ہم تعویذ نہیں پہنتے، ہم یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتے، ہم تیجا ساتواں نامہ 10واں 40واں کل برسی کی رسمیں نہیں کرتے، ہم بڑے پکے مواحد ہیں۔ ارے آپ نمازی ہیں یا نہیں؟ اجی بس توحید تو ٹھیک ہے نا، باقی اللہ غفور رحیم ہے۔ نمازیں ترک کرنے پہ اگر اللہ نے پوچھ لیا، فجر کی نماز بستر پہ سوتے ہوئے گزارنے والے، نمازوں کو کرکٹ میچ کے لیے چھوڑ دینے والے، نمازوں کی اہمیت نہ سمجھنے والے، اور اس گھمنڈ میں گرفتار رہنے والے مواحد بندہ ہے کہ کیا ہے؟ کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں توفیق ہوتی۔ بابا جی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بیٹا ڈش اینٹینے کے ریموٹ سے کھیل رہا ہے، چینل چینج کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، بیوی ڈائجسٹ پڑھ رہی ہے، یہ لمبی تسبیح گھماتے ہوئے اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر واپس جاتے ہیں، ماتھے پر محراب بنا ہے، نہ بیوی سے سوال کرتے ہیں تو نے نماز پڑھی، نہ بیٹے سے سوال کرتے ہیں تو مسجد میں گیا، وہ جی اس نے اپنی قبر میں جانا، میں اپنی قبر میں جانا۔ یہ تیری رعایا ہے، یہ تیری بیوی، یہ تیرے بچے تیری رعایا ہے، تو نے اس رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا جواب دو؟ اللہ کے لیے مسلمان بن جائیے، اللہ کے لیے مسلمان بن جائیے، اور مسلمان وہ ہوا کرتا ہے جس کی استطاعت میں، جس کے کنٹرول میں جتنے لوگ ہوں وہ کسی کو بھی اللہ کی بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سوچئے کیا میں اور آپ ایسے مسلمان ہیں؟ ہمارے کنٹرول میں ہمارا جسم ہے، ہمارا وجود ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا گھر ہے۔ میں سچا مسلمان ہوں، میں سچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اگر یہ آپ چیک کرنا چاہیں میں کتنے پانی میں ہوں، اپنے گھر کو، اپنے خانوادے کو قرآن کے ساتھ تول کے دیکھ لو، میرے گھر میں حکومت اللہ کی ہے یا شیطان کی ہے؟ آپ کا گھر بول کر بتائے گا آپ کتنے مسلمان۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کو سامنے رکھیے۔ ایمان کو تولنے کا یہ ترازو ہے،
مثال کے طور پہ ایسا ہوتا تو نہیں، ہو تو نہیں سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ فار ایگزامپل یہ مان لیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کر تشریف لے آئے، کیا اللہ کے نبی مجھے گلے لگا لیں گے؟ کیا اللہ کے نبی میرے گھر کا کھانا کھا لیں گے؟ کیا اللہ کے نبی میرے گھر میں چند لمحات گزار لیں گے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ کیا اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیں گے، خوشی سے مجھے ملیں گے؟ کیا چند لمحات میرے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے؟ اگر یہ تینوں باتیں سچی ہیں، آپ کے اندر ایمان موجود ہے، اور اگر آپ کا دل کہے کہ یہ تینوں ناممکن ہیں، یہ تینوں امپاسبل ہیں، اللہ کے نبی تو مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیں گے، میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے تھے جنہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے چہرہ بدل لیا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ آج میرے محبوب کو کیا ہوا، پیارے حبیب کو کیا ہوا، وہ مجھے دیکھ کر منہ کیوں بدل رہے ہیں؟ کہنے والے نے کہا تیرے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ جہنم کی آگ کا انگارہ، اس انگوٹھی کو اتارا پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ زائل ہو گیا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ جب معاملہ ختم ہوا، مجلس اختتام کو پہنچنے لگی، صحابہ نے کہا یہ سونا تیرے لیے حرام ہے، تیری بیوی، تیری ماں، تیری بیٹی کے لیے حرام نہیں ہے، حلال ہے، اسے گھر لے جا۔ کہا اللہ کی قسم، جس چیز سے محمد ناراض ہوئے ہیں میں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا۔ میرا چہرہ محمدی نہیں ہے، میرا چہرہ مجوسیوں جیسا، میرا چہرہ ہندوؤں جیسا، میرا چہرہ غیر مسلم جیسا، یہ محمدی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر سینے سے لگائیں گے یا اپنے چہرے کو موڑیں گے کہ میں نے تو حکم دیا تھا وَغْفِرُ اللُّحَا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ وہ داڑھیے مونڈا کرتے تھے، مونچھوں کو بڑھایا کرتے تھے، تو مونچھوں کو پست کرنا، داڑھیوں کو بڑھانا، میں نے تو یہ حکم دیا تھا، تجھے میرا چہرہ ہی پسند نہیں آیا؟ میری شلوار ٹکنے سے نیچے رہتی ہے، اللہ کے حبیب کی جب نظر پڑے گی مجھے سینے سے لگا لیں گے، یا فرمائیں گے کہ میں نے تو حکم دیا تھا، میں نے تو خبر دی تھی، جس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہو فَفِي النَّارِ، یہ آگ میں جلنے والا۔ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اس پہ محمدیت کے جھنڈے کو غالب کرو۔ جس لباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ لباس آپ کے جسم پر نہ آئے، آپ کے بچوں کے جسم پر نہ آئے۔ دیکھیے کتنے بے وقوف ہیں ہم، بچپن سے بچے کو غیر اسلامی لباس پہناتے ہیں، بچپن سے، چھوٹا ہوتا ہی اس کو پینٹ شرٹ پہنا دی جاتی ہے، اور وہ بھی ٹائٹ، اور وہ بھی اتنی لمبی کہ بیٹے کے بوٹ سے بھی نیچے اس کے کپڑے آ رہے ہیں۔ 12 سال، 13 سال، 14 سال تک وہ یہی ڈریس پہنتا ہے، اور جب وہ 14-15 سال کا ہو گیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محمدی لباس پہن لے گا۔ جس چیز پہ آپ نے اس کی 15 سال تربیت کی ہے، وہ اس چیز کو کیسے چھوڑے گا؟ اپنے بچوں کا لباس بچپن سے محمدی کیجئے، اپنے بچوں کا ڈریس ابتدا سے محمدی کیجئے۔ یعنی مولوی صاحب ڈریس کی بھی کوئی بات ہوتی، اس پہ اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لباس ہی ہے، جیسا مرضی پہن لو، اندر سے تو محمدی ہے نا، اندر سے تو ٹھیک ہے، توحید تو پکی ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، پاکستانی فوج کا بریگیڈیئر انڈین فوج کے بریگیڈیئر کی وردی پہن کے آفس میں چلا جائے، گرفتار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی گرفتار ہوگا۔ وہ کہے جناب میں پیدائشی پاکستانی ہوں، میں مہاجر بھی نہیں ہوں کہ 47 کے بعد مائگریٹ ہو کر میرے ماں باپ آئے ہوں، ہم تو پیدا ہی اس علاقے میں ہوئے، پیدائشی پاکستانی، میرا اندر پاکستانی ہے۔ اگر میں نے ڈریس پہن بھی لیا
تو کیا جواب ملے گا؟ تیرے اندر کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، تیرا ظاہر دشمن والا۔ جب میں اپنے بچے کو غیر اسلامی لباس پہناتا ہوں جو اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی حدیث کی وعید کے زمرے میں داخل ہوتا ہے، میں 14-15 سال اس کی تربیت کی ایسے کرتا ہوں، میں نے اس کا ظاہر محمد کے دشمنوں والا بنا دیا۔ مجوسی نہیں آئے تھے سفیر اللہ کے نبی کے پاس جن کی داڑھی مونڈی ہوئی تھی، آپ نے چہرہ بدل لیا اور کہا بربادی ہو تمہارے لیے، ویل ہو تمہارے لیے، تمہیں داڑھی شیو کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کسرا ہمارا رب ہے اس نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امرنی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس داڑھیوں کو معاف کر دوں۔ کیا اللہ کے حبیب میرے گھر میں بیٹھ کے میرے رزق میں سے، میری کمائی میں سے ایک ٹائم کا کھانا کھا لیں گے؟ اگر کھا لیں گے تو آپ کی کمائی حلال کی ہے، اگر نہیں کھائیں گے تو فکر کرو۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ بینک ملازم ہو، بینک کے اندر جاب کرنے والا ہو، لاٹری کا کاروبار کرنے والا ہو، پرائز بانڈ خرید کے مولوی سے دعا کروا، مولوی صاحب پرائز بانڈ خریدیا دعا کرے جے 2 لاکھ روپے دا پرائز بانڈ نکل آوے، کوئی گل نہیں مسیتے سفیدی کروا دا گا، صفحہ بھی نبی پوا دا گا۔ جوئے کا کام کر کے دعائیں کروانے والا تہجد کی نماز دعا کرے جے بڑے حالات خراب نے، اللہ کوئی پرائز بانڈ کر دے میرا بھی۔ اگر آپ کا اور میرا رزق حلال کا نہیں ہے تو یاد کر لیجئے جو جسم، جو گوشت حرام کے مال پہ پکتا ہے، تیار ہوتا ہے، پلتا ہے، وہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں، جہنم کی آگ میں جلنے کا مستحق۔ اپنے گھروں کو دیکھ لیجئے، گھروں کے اندر گانے، گھروں کے اندر فلمیں، گھروں کے اندر ڈش اینٹینے، گھروں کے اندر موسیقی، گھروں کے اندر ساز، گھروں کے اندر جانور، کتے پالے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو، ایک تو سیکورٹی کے لیے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے یا شکار کے لیے، اس کی تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ ایک ہے شوق کا، شوقیہ کتا پالنا، فیشن کا کتا پالنا، جی میں ماڈل ٹاؤن میں میری کوٹھی ہے، یہاں کا فیشن ہے، ہر کوٹھی میں کتا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوگا۔ ارے اگر وہ گھر محمد علیہ السلام کا گھر ہو اور اس گھر میں کتا آ جائے، رحمت کے فرشتے محمد کے گھر میں بھی نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا، وہ وقت آ گیا، جبرائیل نہیں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے وہ پھینکی، کہا نہ اللہ بھولتا ہے نہ اللہ کے رسول بھولتے ہیں۔ جبرائیل نے وعدہ کیا تھا، نہیں آیا۔ آپ کی نظر چارپائی کے نیچے پڑی جہاں ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا عائشہ یہ کب آیا؟ اللہ کے حبیب مجھے تو نہیں معلوم۔ اس کو نکالا گیا، اس کے نکلنے کے بعد پھر جبرائیل گھر میں آیا۔ آپ نے کہا تو نے وعدہ کیا تھا، وعدے پر نہیں آیا۔ کہا اللہ کے حبیب آپ کے گھر میں کتے کا بچہ تھا، جس گھر میں کتا ہو رحمت کا فرشتہ قدم نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں کتا ہو اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 1 قرات ثواب ضائع ہوتا ہے۔ 1 قرات ثواب، 1 قرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر 1 قرات ہوتا ہے۔ 1 قرات پہلے کوئی نیکی اپنی ثابت کرے جو مائنس ہو رہی ہے، 1 قرات کوئی ثواب کمائے گا تو۔ اپنے گھروں پہ نگاہ دوڑائیے، آپ کا گھر محمدی گھر ہے، آپ کے گھر کے اندر ساز اور موسیقی کی محفلیں تو برپا نہیں ہوتی، آپ کے گھروں کے اندر اداکاراؤں کی تصویریں تو نہیں لگی ہوئی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی بچی پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے، گھر کے اندر دیور جیٹھ کے سامنے پردہ کرتی ہے۔ اگر وہ پردہ کرتی ہے، اگر آپ کا گھر تصویروں سے پاک ہے،
اگر آپ کا گھر ساز اور موسیقی سے پاک ہے، اگر آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت گونجتی ہے، یہ گھر محمدی گھر ہے، آپ کا چہرہ محمدی ہے، لباس محمدی ہے، تو یہ جسم محمدی رنگ میں رنگا ہوا، آپ کی کمائی حلال کی ہے تو آپ محمدیت میں چل رہے ہو۔ اور اگر یہ ماجرا نہیں ہے اور سمجھتے ہو میں توحید پرست ہوں، باقی سارے معاملوں کی خیر صلی اللہ ہے، تو یہ سوچ انسان کو ہلاک کر دے گی۔ اللہ جب چاہے جس سے چاہے جو چاہے پوچھ لے۔ بابا آدم علیہ السلام سے کیا ایک غلطی نہیں ہوئی تھی؟ ایک غلطی، کیا ایک ہی غلطی پر پکڑ نہیں ہو گئی تھی؟ میں اور آپ فکر کریں کہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، ہماری تربیت کا حال کیا ہے، ہماری اولاد کا حال کیا ہے۔ نہ ہماری اولاد کو دیکھ کر محمدی رنگ نظر آتا ہے، نہ ہمارے گھروں کو دیکھ کر محمدی رنگ نظر آتا ہے، نہ بیوی کو دیکھ کر محمدیت نظر آتی ہے، نہ اولاد اور بچیوں کو دیکھ کے محمدیت نظر آتی ہے۔ اور یہ سب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن دیکھو دیور سے جیٹ سے پردہ آسان کام تو نہیں ہے، جنت میں جانا بھی آسان کام تو نہیں ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو محمدیت کے راستے پہ چلا یہ جنت میں گیا، اور جس نے حدیث رسول کو چھوڑا، فرمان رسول کو چھوڑا، حکم مصطفیٰ کو چھوڑا، یہ حدیث کو نہیں چھوڑ رہا، محمد کی خبر دی ہوئی پیاری جنت کو چھوڑ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے اپنے حال کی اصلاح کر لیں، اپنے احوال کی اصلاح کر لیں، وگرنہ رب کے سامنے پیش ہونے کے بعد پھر انسان جتنے مرضی بہانے کر لے، جتنی مرضی سوچے لے آئے، وہاں پر چھٹکارا بہت مشکل ہے۔ اللہ چاہے ہم سب کو ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ چاہے ایک آن کے اندر ساروں کے دل سیدھے کر دے، پھر یہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے۔ یہاں تو اللہ نے دونوں راستے کھولے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جنت کا راستہ بھی کھلا ہے، جہنم کا بھی کھلا ہے، اور بندے کو چھوڑ دیا ہے، چاہے اس راہ کا راہی بن جا، چاہے اس راہ کا راہی بن جا۔ یہ آزمائش ہے، جنت کی طرف بلانے والے بھی بلا رہے، جہنم کی طرف بلانے والے بھی بلا رہے۔ جنت اتباع محمد رسول اللہ کا نام ہے، جہنم معصیت مصطفیٰ کا نام ہے۔ مصطفیٰ کے حکموں کے چھوڑتے جاؤ گے تو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو، مصطفیٰ کے حکموں پہ چلتے جاؤ گے تو جنت کے راستے پہ چل رہے ہو۔ آئیے اللہ کی کتاب وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں ہر بندے کو مسلمان کر دیں، ہر بندے کا دل سیدھا کر دیں، لیکن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ جنت اور جہنم آزمائش کے لیے بنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں چاہوں سب کو مسلمان کر دوں، لیکن یہ دنیا بطور آزمائش بنائی ہے کہ جو میری مخالفت کرے گا، جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، ایسے انسانوں اور جنوں سے اللہ جہنم کے منہ کو بھرے گا۔ کامیاب ہے وہ جس کے دل میں یہ سوچ پیدا ہو گئی، جو بستر پہ لیٹ کر کیلکولیشن کرتا ہو آج کے 24 گھنٹے میں نے جنت کے لیے گزارے ہیں یا جہنم کے لیے گزارے ہیں، کتنے عمل میرے جہنمی گروہ والے ہیں، کتنے عمل میرے جنتی گروہ والے ہیں، کتنے لمحات اللہ کی بغاوت میں گزرے ہیں، کتنے لمحات اللہ کی رضا میں گزرے ہیں۔ یہ سوچ پیدا کیجئے، یہ حساب لگائیے۔ یہ حساب تو سب ہی لگاتے ہیں، سعودیہ میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، کتنے پلاٹ بن گئے، کتنے مکان لے لیے، کتنا قرضہ ادا کر دیا، کتنی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، کتنا پرافٹ ہو گیا، کتنا لاس ہو گیا، کتنے سال مزید پردیس میں کمائی کرنی، یہ حساب تو سب لگاتے ہیں۔ یہ حساب بھی لگائیے، زندگی کے 40 سال 50 سال گزر گئے، اس 40-50 سال میں میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے جس کو میں اللہ کے دربار میں پیش کر کے اس سے اس کی رحمت کا سوال کر کے جنت کی ڈیمانڈ کر لوں؟ یا یہ 50 سال 40 سال
اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، اس اصول کے مطابق ہم نے گزار دیے۔ اگر یہ اصول رہا تو یہ بربادی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ اللہ کے لیے کثرت سے رب کے قرآن کو پڑھا کریں، خاص طور پہ جن صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اس کو پڑھیں۔ قبرستان جایا کریں، ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھا کریں، تاکہ دلوں پہ پڑے ہوئے گناہوں کے ذنب وہ دھل سکیں۔ اہل نار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر وعدہ کیا پڑے گا؟ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو جہنم کے اس عذاب کو۔ کیوں؟ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس وجہ سے تمہیں کہا جاتا تھا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، تمہیں یقین ہی نہیں تھا۔ اور اگر یہ چیک کرنا ہو کہ ہمیں یقین ہے یا نہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب قرآن کی آیات آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہیں، آپ کا دل نرم ہو رہا ہے، آپ کو اس پر یقین ہو گیا۔ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ جو اپنے گھر میں جائے، کیبل کے کنیکشن کو، ڈش انٹینے کی تاروں کو کاٹ کے پھینک دے، موسیقی کی سیریز باہر نکال دے، اپنی بیوی بچیوں پہ پردے کو لاگو کر دے، اپنے بچوں کے چہرے محمدی بنا دے، نماز کے نظام کو لاگو کرے، گھر کے اندر محمدیت کے جھنڈے کو قائم کرے، اسے یقین ہو گیا کہ مرنا ہے۔ اور جو باہر نکل کے کہ مولوی صاحب نے بڑی سونی تقریر کی تھی، بڑا ہی ثواب آیا ہے، لیکن جاتے ہی وہ پھر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے بے حیائی کے پروگرام دیکھنا شروع کر دے، عصر کی نماز ٹی وی دیکھتے گزر جائے، مغرب کی نماز ڈرامہ دیکھتے گزر جائے، عشاء کی نماز بیگم سے گپے مارتے ہوئے گزر جائے، اس کا معنی ہے اس نے سنا تو ہے، اسے یقین نہیں ہوا۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کے کہا جائے گا چکھو عذاب کو۔ کیوں؟ تمہیں سنایا جاتا تھا، تمہیں بتایا جاتا تھا، تمہیں پڑھایا جاتا تھا، تمہیں یقین نہیں ہوتا تھا، تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کو بھلا دیا، اسلام کو بھلا دیا، اپنے رب کو بھلا دیا، اب تمہیں جہنم میں ڈال کے اللہ تم سے منہ موڑ لے۔ پکارتے رہو، چیختے رہو، مالک فرشتے کو پکارتے رہو، لیکن یہ ہمیشہ کا عذاب ہے، یہ ہمیشہ کا عذاب ہے، ایسی ہمیشگی جہاں موت کو موت آ جائے گی اور وعدہ پڑے گا جہنمیوں ہمیشہ کی جہنم، جنتیوں ہمیشہ کی جنت۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ مومنوں کا حال قرآن بیان کرتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جس کو اللہ کی آیات سنائی جائیں، اذا ذکروا بها، اس کو یاد کروایا جائے، اللہ کا حکم یہ ہے، مصطفیٰ کا حکم یہ ہے، احادیث رسول یہ بتاتی ہیں، قرآن کی آیات یہ بتاتی ہیں، پھر وہ اکڑتا نہیں ہے، پھر وہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، پھر وہ اپنی گردن کو موڑ لیتا ہے، اس کی گردن میں سریا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی گھر مسجد سے باہر ابھی آ رہے جمعہ پڑھنے کے لیے، کچھ لوگ مسجد کے اندر کھڑے تھے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ یہ صحابی مسجد سے باہر ہے، جوتیوں کی جگہ پہ ہے، باؤنڈری پر ہے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جی حدیث تو آگے ٹھیک ہے،
پر مولوی صاحب کوئی نہ کوئی گنجائش تے دیکھو نا، ٹی وی کے بغیر تو بیگم نہیں رہتی، ڈش ہٹینے کے بغیر اولاد نہیں رہتی، ساز والے کارٹون دیکھنے کے بغیر بچے نہیں رہتے۔ آپ نے بچوں کو اس کا عادی بنایا ہے تبھی تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اگر بچوں کو اس گندے ماحول کا عادی نہ بناؤ وہ کہاں مانگیں گے آپ سے؟ اپنے بچوں کو قرآن حفظ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کو رب کا کلام یاد کرانے پہ لگاؤ۔ بچہ وہ تو موم کی ناک ہے، جیسے مرضی اسے فولڈ کر دو، جیسے مرضی اس کی تربیت کر لو، جس راستے پہ چلاؤ گے بچہ اس راستے پہ چلے گا۔ نیک چلا لیا تو آپ کی اصل پراپرٹی، آپ کا اصل زر، اصل پرافٹ یہ اولاد ہے، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر میں آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور اگر ابھی سے آپ نے ایسے کارٹون دیے جس میں ساز ہو، موسیقی ہو، ابھی سے ان کو ٹیلی ویژن کا دیوانہ بنایا، گانوں کا، فلموں کا دیوانہ بنایا، دنیا کے علوم کا دیوانہ بنایا، قرآن ان کے سینے میں داخل نہ کیا، تو آپ کا بچہ ترقی کرتے کرتے دنیا کے سب سے بڑے ملک کا بادشاہ بھی بن جائے، آپ کی قبر میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے لیے اس فکرے پہ غور کرنا، یہ اولاد سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور سب سے برباد زیادہ وہ ہو گیا جس کی اولاد برباد ہو گئی۔ اللہ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور سب سے زیادہ پرافٹ وہ کما گیا جس کی اولاد رب کے اس کلام کی حافظ بن گئی۔ وہ انجینئر بنے یا نہ بنے، وہ ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، وہ پروفیسر بنے یا نہ بنے، وہ MBA کرے یا نہ کرے، اگر وہ قرآن کی حافظ بن گئی، قرآن کی عامل بن گئی، قرآن کی دعوت دینے والی بن گئی، قرآن پہ عمل کرنے والی شخصیت بن گئی، وہ کچی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہے، اللہ جنت میں بندے کے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ بندہ پوچھے گا اللہ یہ کہاں سے ہے؟ میں تو جنت میں ہوں، میری تو نیکییں بند ہو گئی، یہ اجر کہاں سے مل رہا؟ جواب ملے گا دنیا میں تیری اولاد تیرے لیے رو رو کے دعائیں کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے بچپن میں بابا نے مجھ پہ رحم کیا، آج تو میرے بابا پہ رحم کر۔ اور یہ اولاد کب کرے گی؟ جب ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دو گے، ڈش انٹینے کے، فلموں کی سیڈیاں دو گے، ساز والے کارٹون پہ ان کی تربیت کرو گے، قرآن سے انہیں محروم رکھو گے، یہ اولاد یہ دعا کرے گی۔ اللہ کے لیے اپنے اس سرمائے کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنے گھروں کو اسلامی بناؤ۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ کا یہ صحابی مسجد سے باہر بیٹھ گیا، آپ کا حکم سنتے ہی وہیں پر قدم رک گئے، آپ نے کہا میرے صحابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے میں اللہ تیرے دل میں اور برکتیں پیدا فرما دے۔ ہم تو حدیث سن کے کہتے ہیں حدیث تو ہے، لیکن مولوی صاحب بڑی کوشش کی ہے، دیور سے پردے والی حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث تو ہے مان لیا، داڑھی رکھنے والی حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث تو ہے مان لیا، ساز، گانے، موسیقی، فلمیں، اس دنیا سے رشتہ توڑنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ یہ عادت بنا لیں کہ مصطفیٰ کے حکموں کو سن کر اپنی گردنوں کو جھکانے کی بجائے اکڑا لیں تو پھر سمجھ لے کہ ہمارے قدم ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارا جسم، ہمارا گھر محمدی بنا دے، ہمارے گھر میں محمدیت کے جھنڈے کو غالب فرما دے، ہماری بیویوں پہ، ہماری بچیوں پہ، ہمارے بچوں پہ، ہمارے کاروبار پہ، ہمارے معاملات پہ صبغت اللہ کا رنگ غالب ہو جائے، محمد کریم کا رنگ غالب ہو جائے۔ حدیث رسول سننے کے بعد ہماری گردنیں اللہ جھکا دے، ہمارے دل میں ایسا ایمان پیدا فرما دے کہ جو ہی ہمارے کان میں اللہ کا حکم، مصطفیٰ کا حکم آئے، پھر دنیا کی ہر خواہش، دنیا کی ہر لذت، دنیا کی ہر نعمت ہمارے سامنے حقیر ہو، اور سب سے بڑی خواہش یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد